اللہ جل وعلا قرآن میں فرما رہا ہے سورہ بقرہ اور 3 پارے کی پہلی آیت، یہ رسول ہیں، یعنی یہ رسولوں کی جماعت ہے. بے شک مل کر رسول، رسول کی جمع رسول، رسول نبیوں سے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نبیوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں. بے شک بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہت سنجیدگی سے سنیے گا، اگرچہ وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے مرتبے کے حساب سے ایک انسان وہ افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات ہے، دوسری مخلوق سے اچھا انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج آدم کے بیٹوں کو پہنایا بے گیا. شک. اس میں رام لال بھی ہے، اس میں حبیب اللہ بھی ہے، اس میں سدھو بھی ہے، اس میں جارج بھی ہے، سارے بنی آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہیں. وہ خود کو آدمی کہتے ہیں، آدم کو مانے نہ مانے لیکن وہ خود کو آدمی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آدم پہلے نہیں آئے لیکن کہتے ہیں ہم آدمی ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں آدم سے آدمی ہیں، ہماری طرح مانو کہ دنیا کا پہلا انسان آدم ہے، آدم کی نسبت سے سارے آدمی ہیں. آدمی ہو اگر تو آدم کو مانو، باقی آپ جانو. عرض یہ کر رہا تھا سرکار مصطفیٰ کریم کے دیوانوں توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک عام انسان میں اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اچھا ہوتا ہے، اور انسان اچھا تب ہوتا ہے جب وہ ایمان والا ہوتا ہے. عام انسان سے بہتر ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والے سے بہتر نیک مومن ہوتا ہے، نیکوں میں بہتر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہے. ولیوں سے اوپر ولیوں کی جماعت میں پھر کیٹیگریز ہیں، کوئی قطب ہے، کوئی مستان ہے، کوئی سالک ہے، کوئی مجذوب ہے، کوئی قلندر ہے، کوئی ابدال میں ہے، کوئی اوتاد میں ہے، کوئی اقیاس میں ہے، کوئی اقواس میں ہے، کوئی اقطاب میں ہے، کوئی افراد میں ہے. یہ ولیوں کی کیٹیگریز ہیں، یہ ولیوں کی جماعت ہے. اس ولیوں کی جماعت میں سب سے افضل غوث ہوتا ہے، سب سے افضل غوث ہوتا ہے. بولو بولو غوث. اس کا ایکو تھوڑا کم کر دو. جی جی سادہ آدمیوں میں توجہ ہے آپ کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارشاد. آدمیوں میں مسلمانوں میں بھی جو صالح مومن ہے وہ عام مومن سے افضل ہے. بے شک صالح مومن سے ولی افضل ہوتا ہے. ولیوں میں پھر ان کے مرتبے ہوتے ہیں. ان تمام ولیوں کی کیٹیگریز میں اغواس کا درجہ یعنی غوث کا درجہ سب سے اوپر ہوتا ہے، جسے غوث یا قطب بنایا جاتا ہے. بعض صوفیہ کی تعریفات کے مطابق غوث اور قطب کا منصب قریب قریب کا ہوتا ہے، بعض نے الگ الگ لکھا ہے. میں آپ کو طریقہ سمجھانے نہیں آیا ہوں، پھر کبھی سمجھاؤں گا. ابھی میں جانے طریقت کو سمجھا رہا ہوں، سمجھا نہیں رہا ہوں، ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. انہیں کما کو کون سمجھا سکتا ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غور کرنا جو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اور تاکہ آپ کو یہ بھی خیال ہوگا کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کچھ کہے، کوئی یوٹیوب پر بیٹھ کر کچھ کہے، کوئی اخبار میں کچھ لکھے، کوئی کتاب میں کچھ لکھے، کوئی بچوں کے ذہن میں کچھ ڈالے، وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھیے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اصول پر بات کیجئے. مسلمانوں میں بھی بہترین مسلمان وہ جو مومن ہوتا ہے، مومن سے افضل ولی ہوتا ہے. ولیوں میں پھر کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان میں ولیوں میں تمام ولیوں کا ہیڈ وقت کا غوث ہوتا ہے، جو وہ تمام اس زمین کے اس وقت کے تمام اولیاء اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جسے غوث العالم بنایا جاتا ہے یعنی مخدوم اشرف بنایا جاتا ہے، اسے تمام روئے زمین کی ولیوں کا ہیڈ بنایا جاتا ہے. اور پھر جناب والا جسے غوث اعظم بنایا جاتا ہے، دنیا کے تمام غوث بھی اس کے انڈر ہوتے ہیں اور وقت کا غوث اعظم ہوتا ہے. بہرحال ائمہ اہل بیت کے مرتبے ہیں، اپنے وقت کے غوث اعظم کے مرتبے ہیں، صحابہ کرام کی منزلیں آتی ہیں. صحابہ کرام میں بھی پھر جناب بدریوں کا اپنا مقام ہے، احدیین کا اپنا مقام ہے، اس سے اوپر بدریین کا اپنا مقام ہے. سابقون الاولون ان سے افضل ہے. پھر ان سابقون الاولون میں عشرہ مبشرہ افضل ہے. عشرہ مبشرہ میں پھر 4 خلفائے راشدین افضل ہے. 4 خلفائے راشدین میں پھر ابو بکر صدیق افضل ہے. ان سے اوپر انبیاء کرام ہے، ان سے اوپر نبیوں کی جماعت ہے، نبیوں سے اوپر رسولوں کی جماعت. 1.25 لاکھ کم و بیش نبی آئے مگر ان تمام نبیوں میں صرف 313 رسول ہیں. بے شک. کتنے؟ 313. 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں. اتنے سارے نبی ہیں مگر ان میں رسول صرف 313. جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، بے شک. جو نبی ہے ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو. بات سمجھ آئی؟ سنیے گا، ہم تو بس ٹورم ٹور بات چل رہی ہے. پورے محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی
کہ بیعت کہتے کس ہیں؟ امام حسین نے بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی. مرید ہوئیں گے بھائی کیوں؟ ارے وہ مرید ہونے والی بیعت نہیں تھی. پہلے بیعت سیکھیے کہ بیعت کہتے کس کو ہیں، اس کو بیعت کیوں کہتے ہیں. وہ پھر میں کسی عرس پہ آؤں گا تو انشاءاللہ بتاؤں گا. ابھی میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. بہت سارے فرق کتابوں میں لکھے گئے ہیں لیکن تیزی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. نبی سے اوپر رسول ہوتا ہے. صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں، ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان 1.25 لاکھ نبیوں میں صرف 313 رسول ہیں. بے شک. وہ تمام نبیوں میں افضل ہے. پھر ان رسولوں میں بھی اولو العزم رسول افضل ہے. سبحان اللہ. رسولوں میں بھی پھر ان اولو العزم رسولوں میں بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ افضل. بے شک. موسیٰ کلیم اللہ سے پھر ابراہیم خلیل اللہ افضل. پھر ابراہیم خلیل اللہ ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے سوائے محمد الرسول اللہ. اس کے اوپر یعنی خلیل اللہ کے اوپر. خلیل اللہ کون؟ خلیل اللہ کس مرتبے پر ہے؟ خلیل اللہ کی عظمت کیا ہے؟ 40,000 نبی کم و بیش جس کی اولاد میں آئے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. ایک خاندان میں کوئی 7 پشت کے اوپر پیر ہوتا ہے تو لوگ 7ویں پشت کے سجادہ نشین کی نسبت کا خیال کرتے ہیں کہ 7 پشت اوپر کوئی ولی تھا جس کی نسلوں میں 40,000 نبی آئے ہیں. اس خلیل اللہ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس خلیل اللہ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ جسے فخر سے اپنا دادا کہتے ہیں اس خلیل اللہ کا منصب کیا ہوگا؟ ذرا سنیے گا. عام مومن سے افضل ولی، ولیوں میں افضل غوث، غوث سے افضل ائمہ اہل بیت، غوث اعظم میں ائمہ اہل بیت کے مناصب اور ان منصبوں میں صحابہ سے اوپر سرکار مصطفیٰ کے خلفائے راشدین سے اوپر انبیاء سابقین، انبیاء مرسلین میں اولو العزم رسولوں سے اوپر اولو العزم رسولوں میں موسیٰ افضل، موسیٰ سے خلیل افضل. اتنا اونچا مرتبہ خلیل اللہ کا ہے لیکن میرے امام نے کہا اتنا عالی منصب رکھنے کے باوجود وہ جہنم میں گیا جو ان سے بے پرواہ ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ رسول ہے. رسول یہ سبحان اللہ. جماعت ہے. فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض کو یعنی کسی کو کسی پر فضیلت دی. بے شک.